بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 محرم 61 ہجری میں حضرت زین العابدین اپنی والد حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں گئے تھے، لیکن اس دن وہ اتنے زیادہ بیمار تھے کہ پورا دن بے ہوشی کی حالت میں رہتے تھے، اسی لیے وہ اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ لیکن ابن زیاد نے حضرت زین العابدین کو قیدی بنا کر انہیں یزید کے سامنے دمشق میں پیش کیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق یزید نے کربلا کے واقعے کے بعد اہل بیت کی سبھی عورتوں کو مدینہ واپس بھیج دیا، لیکن حضرت زین العابدین کو 1 سال کے لیے جیل میں قید کر لیا۔ 1 سال بعد جب حضرت زین العابدین ظالم یزید کی جیل سے چھوٹ کر اپنے شہر مدینے آئے تو وہ اکثر رویا کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت زین العابدین نے جواب دیا کہ اے انسان، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف جدا ہو گیا تھا تو بعد میں مل بھی گیا تھا، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا زیادہ روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے کربلا کے میدان میں اپنے والد اور بھائیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو مجھے رونا کیوں نہ آئے؟ حضرت زین العابدین سے پوچھا جاتا کہ آپ ساری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف کس دن ہوئی، تو آپ جواب دیتے کہ یزید کی محل دمشق میں۔ حضرت زین العابدین کے دل پر سب سے بڑا صدمہ یہ لگا تھا کہ یزید نے نبی کے گھر کی بیٹیوں کا دوپٹہ ہٹا کر انہیں بے پردہ بازار میں لا کھڑا کیا تھا۔ حضرت زین العابدین جب بھی اس منظر کو بیان کرتے اور اپنی پھوپھی حضرت زینب کا ذکر کرتے تو سارا جسم کانپنے لگتا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ حضرت زین العابدین جب یزید کی جیل سے چھوٹ کر مدینے پہنچے تو نانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر روتے اور کہا کہ اے میرے نانا، مجھے یزید نے جیل میں ایسی تکلیفیں دی ہیں کہ شاید وہ کسی غلام کو بھی نہ دی جاتی ہو۔ اے میرے نانا، ہمارے گھروں کی عورتوں کا دوپٹہ ہٹا کر انہیں بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا گیا، لوگوں کے سامنے انہیں رسوا کیا گیا اور ہم اہل بیت کو بہت ستایا گیا۔ یزید کی حکومت ختم ہو گئی اور جب کئی سال کے بعد عبد الملک بن مروہ بادشاہ بنا تو اسے ہر وقت یہ ڈر ستاتا کہ کہیں حضرت زین العابدین کھڑے ہو کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں، کیونکہ حکومت کے اعلان کرنے پر سبھی لوگ انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے اور عبد الملک کے ہاتھوں سے حکومت چلی جاتی۔ اسی لیے اس نے اپنے سب سے ظالم گورنر حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ حضرت زین العابدین کو قید کر کے بیڑیاں پہنا کر میرے محل شام میں پیش کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر حجاج نے رات کے وقت ایک بڑی فوج بھیج کر حضرت زین العابدین کو ان کے گھر سے اٹھوا لیا اور پھر انہیں بیڑیاں پہنا کر جیل میں قید کر دیا۔ لیکن انہیں دنوں کسی نے بادشاہ عبد الملک کو سمجھایا کہ آپ یہ گناہ نہ کریں، کیونکہ آج تک بنو امیہ نے جن بادشاہ نے اہل بیت کے لوگوں کو ستایا ہے تو ان کی حکومت کا خاتمہ بہت جلد ہو گیا ہے، اور حضرت زین العابدین کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو بس ہر وقت نماز و روزے میں لگے رہتے ہیں، انہیں عبادت کے علاوہ کسی سے سروکار نہیں، اسی لیے انہیں ان کے حالات پر چھوڑ دو۔ بڑے لوگوں کے سمجھانے پر عبد الملک کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے فوراً حجاج بن یوسف کے پاس ایک خط لکھ کر پیغام بھیجا کہ حضرت زین العابدین کو رہا کر دو اور انہیں عزت کے ساتھ ان کے گھر پہنچا دو، کیونکہ ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عبد الملک کے زمانے میں حضرت زین العابدین کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہ دی گئی، لیکن جب عبد الملک کی موت ہوئی اور پھر ان کا لڑکا ولید حکومت کا بادشاہ بنا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت زین العابدین کو زہر دے کر شہید کروا دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں حضرت زین العابدین اٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں۔ کربلا کے واقعے کے پورے 35 سالوں بعد 25 محرم سن
95 ہجری میں حضرت امام حسین کی اس لڑکی حضرت زین العابدین کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا اور ان کی تجاہی کا تکفین کرنے کے لیے حضرت باقر نے فرمایا اور ان کی تجہیز و تکفین کو انہی کے لڑکے حضرت باقر نے فرمائی۔ حضرت زین العابدین کی قبر جنت البقیع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس ہی بنائی گئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا ایک خاص اونٹ آپ کی قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور برابر روتا رہا، یہاں تک کہ 3 دنوں کے بعد اس اونٹ کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کے نقشی قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل پیا وائس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔